معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس اجتماع کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ دو تین باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر کورونا وائرس کے لحاظ سے دی جا رہی ہیں، ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ ہم کسی قسم کا حکومت سے کوئی مقابلہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نازک حالات میں حکومت، اپوزیشن، علماء، عوام مل کر اس وبا کا مقابلہ کریں۔ یہ وقت ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کا اور علانیت کا نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہمیں منظور ہیں، لیکن وہ احتیاطی تدابیر جب شاعر اسلام سے ٹکرائیں اور قرآن و سنت سے ٹکرائیں تو ایسی احتیاطی تدابیر ہمیں منظور نہیں ہے۔ حکومت نے کہا کہ دکانیں بند کی جائیں، آمد و رفت پہ پابندی ہو، اپنے گھر بیٹھے، تو ہم نے کہا کہ یہ پابندیاں چونکہ اسلام سے نہیں ٹکراتی ہمیں منظور ہیں، لیکن اب جس وقت کچھ خریدار مفتیوں سے فتویٰ لے کر تو حکومت ہمارے جمعے کی اجتماعات پہ پابندی لگائے یا 5 وقت کی جو نماز باجماعت ہے اس پہ پابندی لگائے، تو ایسی پابندی ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا جائے اور مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ یہ نہیں کہ اجتماعیت کو ہی ختم کر کے تو لوگوں کو گھروں پر محروم کر دیا جائے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سرکاری سطح پر ایسے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا اور وہاں مل کر گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی اور رب ذوالجلال کی طرف رجوع کیا جاتا اور اس وبا کی دور ہونے اور اس سے نجات کی دعائیں مانگی جاتی۔ لیکن جو 5 وقت کا اجتماع یا 8 دن کے بعد جو جمعے کا اجتماع ہے اسے بھی ختم کرنے اور اس پر بھی پابندی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، بلکہ کئی جگہوں پر تو باقاعدہ اس کا اعلان بھی ہوا اور وہاں زبردستی ان اجتماعات کو ختم کیا گیا۔ اس وائرس سے نجات کے سلسلے میں علماء اہل سنت بلکہ دیگر علماء نے بھی جو ایک اعلامیہ جاری کیا کہ 11 دن تک یا جب تک یہ وبا نہیں جاتی تو رات 10 بجے تمام لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر تو بلند آواز سے اذان پڑھے۔ اذان ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے وبائیں دور ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بخاری شریف
کہ وہ صرف بھاگتا ہی نہیں، اسے خوف اتنا ہوتا ہے وَلَهُ تُرَاقٌ کہ بھاگتے ہوئے اس کی ہوا نکل جاتی ہے. یعنی یہ اس کے خوف کی کیفیت ہے کہ اسے اپنے اوپر قابو بھی نہیں رہتا. اب شیطان جو اتنا طاقتور ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن، کورونا بھی اتنا بڑا دشمن نہیں ہے انسان کا جتنا شیطان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اذان پڑھو، اس سے شیطان اتنی تیز بھاگتا ہے، وَلَهُ تُرَاقٌ اتنا وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کورونا وائرس تو صرف جان دیتا ہے، اور وہ بھی کنفرم نہیں کہ جسے لگ جائے اس نے مرنا ہی مرنا ہے، کئی سے احتیاط بھی ہو جاتے ہیں. اس سے موت کوئی پکی نہیں ہے، لیکن شیطان وہ دشمن ہے کہ جو جان ہی نہیں ایمان بھی لے لیتا، اور یہ بڑا نقصان ہے. دنیا سے تو جانا ہی ہے. وہ کورونا وائرس کی صورت میں کوئی چلا جائے، اگر اس سے بچ بھی جائے گا تو دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن جب ایمان چلا گیا تو نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی. تو سب سے بڑا دشمن شیطان انسان کا جس اذان کے کلمات سے بھاگتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے دشمن بھی یقیناً اذان کے کلمات سے دور ہو جاتے ہیں. اب دیکھو شیطان کے اوپر اذان کے کلمات بھاری لگتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. آج جس وقت علماء نے خصوصاً امیر اہل سنت نے جس وقت یہ اعلان کیا کہ اذانیں پڑھی جائیں، تو ایک طرف سے جنہوں نے یہ ڈھائی ہوئی ہے کہ ہم نے جو بھی فتویٰ دینا ہے دین کے خلاف دینا ہے، حالانکہ ان کے اپنے ملک کے اندر شریعت کی جو دھجیاں اڑائی جائیں انہیں وہ نظر نہیں آتی. تو یہ فتوے بازی شروع ہو گئی کہ اذان دینا تو بدعت ہے، بس 5 وقت نماز کے لیے اذان دی جائے. کسی خوف کے لمحات میں یا ایسی صورتحال میں اذان دینا یہ کہانی کا ہے، یہ بدعت ہے. تو بدعتی پر تو اللہ کی رحمت نہیں بلکہ عذاب آتا ہے. اس طرح کے کلمات دوسرے طبقے کی طرف سے شروع ہو گئے. تو ہم نے کہا جو ایمان والے تھے، رحمان والے تھے، انہوں نے اذان کو قبول کیا. تو جو شیطان والے تھے، جب شیطان کو یہ کلمات نہیں پاتے، اسے برداشت نہیں ہوتے، تو شیطان کے پیروکاروں کو کہاں برداشت ہوں گے؟ رحمان والوں نے قبول کیے ہیں، شیطان والوں نے انکار کیا ہے. نام اگر اس کا لیں تو نام کا معنی بڑا اچھا ہے، توصیف الرحمن، لیکن رحمان والے کام ہی نہیں، کام نام رحمان والا اور ڈیوٹی شیطان والی. اذان کے کلمات ایک حدیث سے نہیں، 5 نمازوں کے علاوہ وبا کی صورت میں اور خوف کی صورت میں اذان پڑھنا کئی احادیث سے ثابت ہے. امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اذن فی قریۃ، کہ جب کسی بستی میں اذان دی جائے، اذا اذن فی قریۃ. اب یہ نماز کے وقت جو اذان تھی اس کا ذکر نہیں ہے، مطلقاً اذان کا ذکر ہے، وہ نماز کے لیے ہو یا کسی بھی صورت میں ہو. اذا اذن فی قریۃ، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں آمن اللہ من عذابہ فی ذالک اليوم، رب ذوالجلال اس دن اس بستی کو عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے. اس دن اس بستی میں عذاب نہیں آتا. یہ بھی حدیث کے کلمات ہیں کہ جس دن اذان پڑھی جائے، اب اذان میں کوئی ایسے غیر شرعی کلمات تو نہیں ہے، معاذ اللہ کی توحید کا اعلان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی ہے، اور پھر لوگوں کو کامیابی اور فلاح کی طرف بلانے کی دعوت ہے. اس میں تو کوئی ایسے غیر شرعی کلمات نہیں. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس ریاضی مولوی سے کہ جب سعودی عرب کے اندر سینما گھر بنے، جب
سر عام تاش کہہ دی گئی اور سر عام ڈانس کلب کا جو ہے وہ افتتاح ہوا، تب تمہارے فتوے کہاں تھے؟ ایک لفظ بھی تم نے نہیں بولا۔ آج کہاں گئی ان لوگوں کی توہین کہ جب حرمین طیبین پر بھی پابندیاں لگا دی گئی اور وہاں طواف تک جو ہے وہ بند کر دیا گیا، تب تو منہ نہیں کھلا کہ یہ غیر شرعی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، طواف جاری رکھو۔ یہ تو وہ گھر ہے کہ جہاں آ کے بیماروں کو شفا ملتی ہے، وہاں وہ توحید پرست ایسے ہیں کہ سترے پکڑ کے تو بیت اللہ شریف پہ کر رہے ہیں کہ جس طرح معاذ اللہ پورا کورونا یہیں آ کے چمٹ گیا ہو۔ یہ صورتحال آج پوری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے اور معاذ اللہ سعودیہ کا یہ عمل اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ ہمارا رب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ معاذ اللہ یہ تعصب لوگوں کو دیا جا رہا ہے، دنیا کو پیش کیا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا پوری دنیا پابندی لگاتی، لیکن اسلام کا جو مرکز ہے وہاں پہ دعوت دی جاتی، آؤ یہاں بیماروں کو شفا ملتی ہے، آؤ یہاں آ کے ہم دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا اور صلاۃ التوبہ وہاں پڑھی جاتی، گر گڑا کے رب کو راضی کیا جاتا۔ مدینہ شریف میں جہاں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ محبوب تمہیں تمہاری سفارش کر دے تو رب ذوالجلال تم سے ہر قسم کے عذاب کو دور کر دے گا، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ لیکن افسوس جہاں جا کے لوگوں نے ان حالات میں دعائیں مانگی تھی وہاں پابندی عائد کر دی گئی، کہاں گئی ان لوگوں کی توحید؟ لہذا جب یہ غیر شرعی کام ہو رہے تھے تب تو فتوے نہیں آئے، لیکن اذان پہ فتوے آنا شروع ہو گئے۔ لہذا ایسے صورتحال میں ایسے مولویوں کے فتووں کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ علماء حق کا جو اعلان ہے جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی، انشاءاللہ جنہوں نے شروع نہیں کی وہ آج سے شروع کر لیں۔ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے اپنی چھتوں پہ انشاءاللہ ہم اذان ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی ہم اذان ضرور پڑھیں گے۔ اور دوسری بات، کورونا وائرس کو آڑ بنا کر آج کچھ لوگ شاعر اسلام اور علماء حق پر زبان درازی کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا وزیر ہے، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی، ان کی سائنس کا یہ حال ہے کہ چاند دیکھنا اس مہینے کا ہو تو انہیں ایڈوانس میں اگلے مہینے کا نظر آ جاتا، یہ ان کی صورتحال ہے۔ وہ فواد چودھری جس نے ٹی وی چینل پہ علماء پر بکواس کی اور بونگا، وہ پہلے بھی بونگتا ہے، لیکن ہماری درخواست ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ اپنے ان وزیروں پہ ان کی زبان بندی کرو اور ان پہ پابندی لگا، لاک ڈاؤن ان کی زبان کا کرو۔ علماء حق یہ انبیاء کے وارث ہیں اور میرے محبوب کا یہ فرمان ہے، من آذ ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ان کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ فرماتا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ابھی اللہ کا اعلان جنگ نہیں ہوا تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اگر رب ذوالجلال نے اعلان جنگ کر دیا تو کس میں پاور ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے خلاف اٹھ کے وہ مقابلہ کر سکے؟ ابھی تو اعلان جنگ نہیں، ابھی تو تھوڑا سا اس نے جو جوڑا ہے کہ مجھے بھولو نہ، آؤ میری بارگاہ کی طرف۔ اس وائرس کا علاج کسی وائٹ ہاؤس میں نہیں، اس کا علاج اللہ کی مساجد میں ہے، اس وائرس کا علاج رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے گھروں میں ہے، یہاں آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ وائرس جو پھیلا یہ علماء کی وجہ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری جہالت پہ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو ہم وہ بھی کرتے کہ کتنے تم جاہل ہو، دین سے اتنے دور ہو۔ علماء کی تو شان یہ ہے، علماء کو علماء رہے، دین کا طالب علم اگر کسی قبرستان سے گزر جائے اللہ جان
یہ تم جیسے خبیث لوگ ہیں، لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے بے غیرت اور خبیث وزیروں پر پابندی لگائی جائے کہ جو شاعر اسلام اور علماء کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے ولیوں کا احترام کرو، اللہ والوں کا ادب کرو، اور ان کی بارگاہ میں جا کے دعائیں کرواؤ، ان کی زبان سے دعا نکلے گی تو رب ذوالجلال یقیناً اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آخر میں یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں، یہ حکومت کی جانب سے جو پابندی ہے ہم نے اسے قبول کیا، چونکہ پہلے اعلان نہیں تھا، اس لیے آج یہ ہمیں چند منٹوں کے لیے یہ تقریر کرنی پڑی تاکہ آپ لوگ جمع ہو جائیں۔ انشاءاللہ جب تک اب یہ پابندی رہے گی، یہ وائرس کا مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا، اور اجتماعات پر جب تک یہ پابندی ہے، ہم حکومت کے اس حکم کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اردو کی جو تقریر ہے وہ اتنے دنوں نہیں ہوگی، اتنے جمعہ کے اجتماعات میں۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو ہے ٹھیک 1:30 پہ 1:30 بجے جمعے کی جماعت کھڑی ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ بینر بنا کر انشاءاللہ مسجد میں لگا دیا جائے گا۔ ہاں، سنتیں وغیرہ بھی آپ نے گھر سے پڑھ کے آنی ہے، وضو وغیرہ گھر سے کر کے آئیں، سنتیں گھر پڑھ کے آئیں۔ حضور کا یہ فرمان ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بنا، گھروں کو بھی نماز کا حصہ دو، بلکہ یہ سنتیں وغیرہ گھر پڑھ کے آنا اور بقیہ سنتیں گھر جا کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ فرض نماز مسجد کے اندر پڑھنا، سنتیں گھر سے پڑھ کے آنا، بقیہ جا کے گھروں میں پڑھنا، تاکہ گھروں میں بھی نماز کا حصہ ہو، گھروں میں بھی نماز پڑھی جائے۔ تو گھروں میں نماز کا حصہ مطلب یہ نہیں کہ آپ فرض بھی گھر پڑھو، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ جو آ سکتے ہیں، جو بہت زیادہ ضعیف نہیں، نابالغ بچے جو ہیں وہ بھی مسجد میں نہ آئیں، وہ بھی گھروں میں نماز پڑھیں۔ جو بڑے حضرات ہیں، تندرست ہیں، بیمار نہیں، جن کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ آئیں مسجد میں، تاکہ کوئی بیمار آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وائرس کا جو ہے وہ کہیں شکار نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے قوت مدافعت کم ہوتی ہے بوڑھوں میں، تو ان کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نہ آئیں۔ لیکن جو تندرست ہیں، جنہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، وہ آئیں مسجد میں نماز پڑھیں، اور بقیہ جو سنتیں ہیں وہ گھر جا کے ادا کریں۔ اب انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد خطبہ، پھر جماعت کے بعد دعا، اور کوشش کریں کہ بقیہ نماز آپ حضرات گھر جا کے ادا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ اس وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو مبتلا ہیں اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان دوبارہ سن لیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ اس کی جو جماعت ہے، اذان اور خطبہ وہ 1:30